السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. رواه ابو داود او كما قال عليه الصلاة والسلام. تاریکی شب میں سحر پیدا کر، تاریکی شب میں سحر پیدا کر، جو دین کے کام آئے وہ سر پیدا کر. کثرت کو دبانا ہو اگر قلت سے تو محمد کے صحابہ کا جگر پیدا کر. صدر فہم و ادراک اور ایوان خودداروں میں بات، آج میں آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں جو جہاد سے منسلک ہے. محترم سامعین، لفظ جہاد جہد سے مشتق ہے جس کے معنی کوشش و محنت کرنے کے ہیں. شرعی اصطلاح میں اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اپنے تن من دھن کی بازی لگا دینے کا نام جہاد ہے. دوستو، جہاد اگرچہ گھر بار چھوڑ کر جان دینے کا نام ہے، مگر مسلمانوں کو اسی نعمت کی وجہ سے تمکین فی الارض اور خلافت فی الارض جیسی بڑی بڑی نعمتیں ملتی ہیں. حضرات، جہاد ہی وہ لازوال دولت ہے جس کی وجہ سے مسلمان ہر میدان میں سرخرو رہا. مسلمانوں کا دبدبہ پوری دنیا پر چھایا ہوا تھا. شاعر نے کیا خوب کہا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا. حضرات، یہی وہ جہاد ہے جس کو اختیار کرنے کی وجہ سے خالد سیف اللہ بن گئے، حمزہ اسد اللہ بن گئے. یہی وہ جہاد ہے جس کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے اپنے قرآن مجید میں سینکڑوں آیات نازل فرمائی. کہیں فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. تو کہیں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. تو کہیں فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. حضرات، ایسے ہی احادیث میں بھی جہاد کی اہمیت و فضیلت، فرضیت و ضرورت، فوائد و برکات روز روشن کی طرح آیا اور چکمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرات، جیسا کہ امام بخاری نے کتاب الجہاد والسیر کے عنوان سے 241 ابواب نقل کیے، امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم میں امام نفی رحمہ اللہ نے 100 ابواب باندھ کر حدیث کو نقل کیا. امام ابو داؤد نے 176 ابواب باندھے. امام ابن ماجہ نے 140 ابواب باندھ کر حدیث کو نقل کیا. ذخیرہ حدیث میں سے میں صرف ایک ذکر کر کے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. فرمایا من مات ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. صدر علی وقار کتنے واضح دلائل ہیں، مگر جیسے ہی مسلمانوں نے جہاد جیسے عظیم عمل کو ترک کر دیا تو وہ ذلیل خوار ہو کر رہ گئے، دنیا کے ہر طبقے میں مظلوم بن کے رہ گئے. ایسا کیوں نہ ہوتا کہ خود سرور دو عالم نے فرما دیا تھا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ. حضرات، آج ہم نے جہاد کو چھوڑا، نتیجہ یہ نکلا. حضرات، آج ہم نے جہاد کو چھوڑا تو نتیجہ یہ نکلا کہ قبلہ اول آج یہودیوں کی دست رس میں ہے. فلسطین میں ردائے عصمت کو تار تار کیا جا رہا ہے. براد مسلم مشرکوں اور یہودیوں کی ہوس کا نشانہ بن رہی ہے. حضرات، آج ہم نے جہاد کو چھوڑا تو بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا. کشمیر کے اندر مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہنے لگی. برما میں 2 لاکھ مسلمانوں کو ذبح اور 9 لاکھ مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا. اے نادان مسلم، جاگو، کب تک غفلت کی چادر اوڑھے ہوگے؟ حالانکہ قرآن مجید نے اعلان کر دیا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. اے امت محمد
عربی کے غیور مسلمانوں، اگر چاہتے ہو کہ وہ دور دورہ پھر سے ہو جو صحابہ کا دور تھا، اگر یہود و حنود کا کلام کما کرنا چاہتے ہو، اگر فلسطین اور کشمیر کو شیطان کے پیروکاروں کے چنگل سے آزاد کرانا چاہتے ہو، تو تمہیں اپنے اسلاف کا دیا ہوا سبق پھر سے یاد کرنا ہوگا اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے کفار کو بتانا ہوگا کہ پھولوں کے نہیں ہم شیدائی، پھولوں کے نہیں ہم شیدائی، تلواروں سے ہم کو چاہت ہے، کیونکہ ہے یہ فرمان نبی، تلواروں کے سائے میں جنت ہے۔ سامعین محترم، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جنگیں صرف ٹیکنالوجی سے نہیں بلکہ جذبہ ایمانی سے جیتی جاتی ہے۔ اگر جذبہ ایمانی ہو تو تعداد اور ٹیکنالوجی کی کمی کی وجہ سے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جیسے شاعر نے کیا خوبی ہی کہا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دیکھ لڑتا ہے بے سپاہی۔ حضرات وزیرگار، آج مسلمانوں کے پاس عالمی گزرگاہیں بھی ہے، شاہین اور غوری بھی ہے، F-16 بھی ہے، مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا میں 2 ارب سے زائد ہے، مگر ڈرتے ہیں۔ ڈر کیسا؟ چاہیے اپنی تاریخ کی طرف، جب 313 تھے تو ڈرے نہ تھے، حالانکہ ان میں سے کسی کے پاس تلوار تھی تو ڈھال نہ تھی، نیزہ تھا تو بچاؤ کے لیے زرہ نہ تھی، تھا تو اللہ پر یقین تھا اور اللہ پر ایمان تھا۔ حضرات، میں اپنی تقریر کا اختتام امام دارالہجرہ کے اس دعوت فکر پر کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، لن یسلو آخر هذه الامة الا بما صلح بها اولها۔ حضرات، اگر اپنے حقوق کا تحفظ، خون مسلم کی قدر، قبلہ اول کا تحفظ، دین کا احیاء، توحید کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنے اسلاف کی طرح تمہیں مقتل میں نکلنا ہوگا اور رمزگاہوں کو سجانا ہوگا۔ شاعر نے کیا خوب کہا، سنبھل جاؤ مسلمانوں، سنبھل جانے کا وقت آیا، سنبھل جاؤ مسلمانوں، سنبھل جانے کا وقت آیا، سنبھل جاؤ مسلمانوں، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب جاگنے کا وقت آیا، جلا دی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، اسی تاریخ کی طرف پلٹ جانے کا وقت آیا۔ السلام علیکم۔